السلام علیکم سامعین اور معزز ویوز، میں اس ویڈیو میں آپ کو عید کی نماز کی پوری طریقہ بتاؤں گا۔ آپ نماز سے پہلے عید کے آنے سے پہلے یہ طریقہ سیکھ لے تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ نیت کر کے ہاتھ باندھ لے اور ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھ کر قرات شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور ہر مرتبہ مثل تکبیر اول کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائی اور بعد تکبیر کے ہاتھ لٹکا دے اور ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر تک وقفہ کرے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکے۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ لٹکائی بلکہ باندھ لے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر حسب دستور رکوع سجدہ کر کے کھڑے ہو جائے اور دوسری رکعت میں پہلی کی طرح سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ لے اور اس کے بعد 3 تکبیریں پہلے رکعت کی طرح کہے، لیکن یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے بلکہ لٹکائی رکھے اور تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھے۔ عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائے تو بھی دونوں نمازیں پڑھی جائے گی، نیز دونوں میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھنا افضل ہے۔ جہاں عید کی نماز پڑھی جائے وہاں اس دن اور کوئی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ہاں، بعد نماز عید کے گھر میں آ کر نفل نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، اور نماز عید سے پہلے گھر اور عیدگاہ دونوں میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں ایسے وقت آ کر شریک ہو کہ امام تکبیروں سے فارغ ہو چکا تھا تو اگر قیام میں آ کر شریک ہوا تو فوراً نیت باندھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام قرات شروع کر چکا ہو، اور اگر رکوع میں آ کر شریک ہوا تو اگر غالب گمان ہو کہ تکبیروں سے فراغت کے بعد امام رکوع میں مل جائے گا تو زائد تکبیریں کہہ کر رکوع میں جائے، اگر رکوع نہ ملنے کا خوف ہو تو رکوع میں شریک ہو جائے اور حالت رکوع میں بجائے تسبیح کے تکبیریں کہہ لے، مگر حالت رکوع میں تکبیریں کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائی، اس لیے کہ ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے اور زبان سے اللہ اکبر یعنی تکبیر کہنا واجب۔ اور اگر قبل اس کے کہ پوری تکبیریں کہہ چکے امام رکوع سے سر اٹھا لے تو یہ بھی کھڑا ہو جائے، اور جس قدر تکبیریں رہ گئی 2 یا 1 وہ اس سے معاف ہے۔ اگر کسی کی ایک رکعت عید کی نماز میں گزر جائے تو جب وہ اس کو ادا کرنے لگے تو پہلے قرات کرے تو اس کے بعد تکبیر کہے، اگرچہ قاعدہ کے موافق پہلے زائد تکبیر کہنا چاہیے تھی، لیکن چونکہ اس طریقے سے دونوں رکعتوں میں تکبیر پے در پے ہو جاتی ہے اور یہ کسی صحابی کا مذہب نہیں، اس لیے اس کے خلاف حکم دیا گیا ہے۔ اگر امام زائد تکبیر کہنا بھول جائے اور رکوع میں اس کو خیال آئی تو اس کو چاہیے کہ حالت رکوع میں زائد تکبیر کہہ لے، پھر قیام کی طرف نہ لوٹے، اور اگر لوٹ جائے تب بھی جائز ہے، یعنی نماز فاسد نہ ہوگی، لیکن ہر حال میں بوجہ کثرت ازدحام کے سجدہ سہو نہ کرے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔